بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سچا مسلمان ہے وہ تمام انبیاء کرام کا احترام کرتا ہے اور تمام آسمانی کتب کا، اگرچہ ان میں ترمیم اور تبدیلی کی جا چکی ہے، اس کے باوجود احترام کرتا ہے، اور تمام اولیاء کرام کا، جو سچے اولیاء ہیں ان کا احترام کرتا ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا احترام کرتا ہے۔ اور جو اسلام سے ہٹا ہوا بندہ ہوگا اس کی سوئی کہیں نہ کہیں آ کر پھنسی ہوئی ہوگی۔ کوئی تو کہے گا کہ میں حضرت عیسیٰ کا احترام کروں گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں کروں گا، تورات کا کروں گا تو قرآن کو میں جلاؤں گا، نعوذ باللہ۔ اور کوئی کہے گا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتا ہوں مگر فلاں فلاں کا مزید جو کچھ علماء ائمہ، یہ اس کا امام، یہ اس کا امام، اس کی مذمت کروں گا، اس کی مذمت کے لیے حتیٰ کہ احادیث بھی گھڑ لیتے ہیں، اور میرا امام اچھا اس کا اچھا نہیں۔ اور کوئی یہ کہے گا کہ جناب صحابہ کرام کی حرمت، اس کا میں کوئی خیال نہیں کروں گا، اور جو صحابہ کرام اہل بیت میں آتے ہیں ان کا احترام کروں گا۔ یہ سوئی جو جہاں جہاں آ کر پھنس جاتی ہے، یہ اپنے اپنے اہواء ہیں، اپنے اپنے خواہشات ہیں۔ اسلام اس کا درس دیتا ہے کہ تمام ان بزرگ ہستیوں کی توقیر کی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ تو پاکستان میں جو بل پاس کروایا گیا ہے کہ ان تمام ہستیوں کی توقیر کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، یہ بڑا خوش آئند ہے، اور جن لوگوں کے کاوشوں سے یہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے ہماری طرف سے بھی۔ اور یہ بہت زبردست کام ہوا ہے۔ کچھ لوگوں نے ان پر اپنا ہاتھ صاف کرنا شروع کیا ہوا تھا، اور جو شخص اسلام کو نہیں مٹا سکتا، قرآن کو نہیں مٹا سکتا، یہ بڑا ٹارگٹ سمجھتا ہے، پھر وہ صحابہ کرام پر ہاتھ صاف کرتا ہے، کیونکہ قرآن کی روایات کے راوی بھی صحابہ کرام ہیں، احادیث کی روایات کے راوی بھی صحابہ کرام ہیں۔ اگر وہ مختلف ہی ہو گئے، ان میں اختلاف شروع ہو گیا، تو اس کا مطلب اسلام کہاں سے ثابت کرو گے؟ تو اسلام کی جڑیں کاٹنے والی بات ہے۔ ہم سب کو مل کر ان پاک باز لوگوں کا احترام کرنا چاہیے، اور جو شخص ان کے آپس کے کلیش کی باتیں پڑھتا ہے یا سنتا ہے یا سناتا اور بیان کرتا ہے، وہ امت کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا۔ امت کا وقت جو ایمان سیکھنے کے لیے، عقیدہ سیکھنے کے لیے، پاکی پلیدی کے مسائل، نماز روزے کے مسائل سیکھنے کے لیے ہے، نیکی کرنے، تعاون کرنے کے لیے ہے، اس وقت کو وہ ایسے ایشو میں ضائع کرتا ہے کہ جس کا فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہے۔ اور جو بھی ان چکروں کو پڑھنا شروع کرتا ہے اور وہ پھر فیصلے کرنے شروع ہو جاتا ہے کہ اس زمانے میں کون حق پر کون حق پر نہیں تھا، 1400 سال بعد بیٹھ کر جس کے سامنے حقائق نہیں ہیں، روایات ہیں، ان روایات میں بھی غلط راوی ہیں، ان کی بنیاد پر بیٹھ کر فیصلے شروع کر دیتا ہے۔ اس زمانے کے لوگ جو صاحب واقعہ تھے وہ فیصلہ نہیں کر سکے، وہ دونوں طرف ہو گئے، اور ان کو جج کرنا مشکل ہو گیا کہ زیادہ حق کے لائق کون سا ہے۔ اور آج تو 1400 سال بعد ان کے فیصلے کرے گا، فیصلے تو نہیں کر سکے گا، لیکن ان کے بارے میں سینے میں بغض لے کر ضرور نکلے گا۔ اور رب ذوالجلال فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ بعد میں آنے والوں کا یہ کام ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اعلیٰ صحابہ کرام کو معاف کر دے، اہل بیت اطہار صحابہ کرام کو معاف کر دے، اور تمام سابقہ نیک لوگوں کو معاف کر دے، اور ہمارے دل میں ان کے بارے میں کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، اناد یہ پیدا نہ ہو۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور جو اس سیرت کے اس پہلو کو پڑھتا ہے وہ اناد کے بغیر رہ نہیں سکتا، اناد سے بچ نہیں سکتا۔ اور یاد رکھو یہ سب واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہوئے، اور اسلام آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، آپ کے چلے جانے کے بعد اسلام نازل نہیں ہوا ہے۔ اور جو وہ اسلام تھا اس کا ہمیں پوچھا جائے گا، اس کے بعد کے واقعات کا ہمیں نہیں پوچھا جائے گا۔ تلک امت قد خلت، وہ امت تھی گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو اس نے کیا اسے پوچھا جائے گا، اور جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے ہوگا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو وہ کام کرو، وہ سیکھو جس کا تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔